السلام علیکم، UCP TV کے ساتھ میں ہوں نویرہ بابر۔ صحت مند غذا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسی سلسلے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہر سال ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے مناتا ہے تاکہ دنیا بھر کے ممالک میں صاف ستھری اور صحت مند غذا کے حصول کے حوالے سے شعور بیدار کیا جا سکے۔ ہر سال کی طرح اس سال پاکستان نے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر تحت یہ دن منایا۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر کنزہ عزیز صاحبہ، HOD فوڈ سائنس یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ میڈم بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تھینک یو فار ہیونگ می ان۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ میڈم، عالمی سطح پر ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے، اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ دن کیوں ضروری ہے؟ عالمی سطح پہ جو ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہے اس کو ہم 7 جون کو مناتے ہیں۔ جی میڈم۔ 2018 میں FAO اور WHO کے درمیان دے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس دی کانسیپٹ آف ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے، اور 2019 سے یہ سیلیبریٹ ہونا شروع ہوا۔ جی۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ کتنی سیف ہے۔ جی میڈم۔ اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہم لوگ جس طرح کا لائف سٹائل ہے، جو پریکٹسز ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت سارے فوڈ بورن النیسز کے جو چانسز ہیں، وی آر ایکسپوز ٹو دیم۔ جی میڈم۔ تو فوڈ سیفٹی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ڈیزیز برڈن کم کر سکیں۔ ہم سیف فوڈ کھائیں گے تو دیٹ ول انشور گڈ ہیلتھ۔ تو اس لحاظ سے جو فوڈ سیفٹی ہے اور اس کو انفورس کرنا، انشور کرنا، اویئرنیس کریٹ کرنا، بیسیکلی اس دن کا مقصد ہے۔ جی میڈم۔ اس دفعہ جو یہ 2024 کی تھیم ہے، دیٹ از پریپیئر فار دی ان ایکسپیکٹڈ۔ جی میڈم۔ اینڈ وی آل نو کہ what sort of unexpected circumstances we face through۔ جی۔ ہم ایک دن باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ڈے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اینڈ وی اسٹے ان دی ہاسپٹل فار دی ہول نائٹ اور نیکسٹ ون ڈے۔ تو دیٹ از وہ چیز ان ایکسپیکٹڈ، اینڈ وی نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ۔ جی میڈم، غیر معیاری خوراک کے استعمال سے بچوں کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے ان کی نشو و نما کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ اچھا، بچوں کی آپ بات کرتی ہیں تو گلوبلی اگر ہم صرف خوراک کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس ایک بڑا کنسرن ہے مال نرشمنٹ کا۔ جی۔ مال نرشمنٹ، انڈر نرشڈ جو کڈز ہیں جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایکسیس ہی نہیں ہے فوڈ کی۔ کوئی 11% گلوبلی ایسے بچے ہیں جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، جی جی، ویسٹنگ ہے۔ 16% تک ہمارے گلوبل مارٹیلٹی ریٹس ہیں۔ پاکستان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان میں سٹنٹنگ اراؤنڈ 31% ہے، سٹنٹنگ ویسٹنگ۔ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ دے آر مال نرشڈ۔ اب جب ہم غیر معیاری خوراک کی بات کرتے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو کھانے کو مل رہا ہے کیا وہ سیف ہے، صاف ہے؟ بالکل۔ ہمیں جو سیفٹی کا کانسیپٹ ہے وہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرآن پاک میں بات شروع کریں تو حلالن طیبن، اس میں حلال اور طیب جو ہے، طیب بیسیکلی اٹس دی کانسیپٹ آف سیفٹی جو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ یہ تو 2018 میں WHO نے کرایا نا، بالکل۔ ہمارا کانسیپٹ 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو اس سیفٹی میں یہ آتا ہے کہ جو چیز وہ کھاتے ہیں وہ کتنی سیف ہے۔ اب وین دے کنزیوم، ایک چیز ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، جی ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو وہ کھا رہے ہیں یا جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، اگر وہ اس سے ریپیٹڈلی بیمار ہو رہے ہیں، جی کیا ان کو ریپیٹڈلی ڈائریا ہو رہا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو اسٹمک کی لائننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اب وہ جو اچھی چیز بھی کھائیں گے نا، اس کی ابزارپشن جی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے، جی میڈم، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ بھی وہ مال نرشڈ اس میں آ جائیں گے، اسٹنٹنگ ویسٹنگ وہاں پہ بھی ہے کہ اگر ریپیٹڈلی آپ کے پاس یہ ڈیزیزز ہے، ڈائریا ہے، فوڈ پوائزننگ ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو کے ریکور ہو کے بھی جو چیز کھاتا ہے وہ پراپرلی ریکورڈ نہیں ہے، اس کی لائننگ ڈسٹرب ہو گئی، ایبزارپشن پراپر نہیں ہو گئی۔ جی میم۔ تو یہ ایشوز بچوں کے ساتھ، اور بچے تو خاص طور پہ ہمارا فیوچر ہے، تو ان کی خوراک، ان کو کس قسم کا کھانا اور پانی، ٹھیک ہے۔ فوڈ اینڈ واٹر دے گو سائڈ بائی سائڈ۔ سیف واٹر از ایکولی امپورٹنٹ۔ فوڈ بورن النیسز ہماری جو پانی سے ہو رہی ہیں اور جو فوڈ سے ہو رہی ہیں، پانی از اے بگ سورس۔ آپ کے پاس پانی اگر صاف نہیں ہے، کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، کنٹامنیٹڈ ود اینی سارٹ آف میٹر، فیکل میٹر ہے یا ایکولائی اس میں پریزنٹ ہے، آپ کو الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو انفیکٹ یو۔
میڈم ترقی پذیر ممالک میں آپ کے خیال میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کن چیلنجز کا ان کو سامنا ہے؟ ترقی پذیر ممالک میں ایک تو جو انفورسمنٹس ہیں، لا انفورسمنٹس ہیں، کوالٹی ہے ہماری اس پہ کافی زیادہ، مطلب ہم بھی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ انڈسٹریز آ جاتی ہیں، ملٹی نیشنل انڈسٹریز ہیں، نیشنل انڈسٹریز ہیں، دے ڈو فوکس آن کوالٹی. جی اسی طرح سے وہاں پہ بھی کوالٹی از اے میجر کرائٹیریا. آپ ترقی میں یہ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک کی بات کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کھلا دودھ نہیں ملے گا. جی میڈم. جو آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک چیلنج وہ وہاں پہ ختم کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، وہاں پہ لوز ملک از ناٹ اویلیبل. ناٹ اویلیبل. ہمارے پاس لوز ملک از اے بگ سورس آف اڈلٹریشن، کنٹامینیشن. ہم نے پچھلے دنوں ورلڈ ملک ڈے بھی منایا ہے، اراؤنڈ 3 جون کو ہوتا ہے، 1 جون کو ہوتا ہے. تو ایک بگ سورس کنٹامینیشن کا آپ کے پاس وہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کے گھر میں جو دودھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی فریش ملک ہے، جی بہت فائدہ مند ہے، نو ڈاؤٹ ہے. بٹ اس فریش ملک میں جب اڈلٹریشن ہو رہی ہے، پانی اس میں جا رہا ہے، یوریا اس میں جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈال رہے ہیں. ایز اے نیشن المیہ ہے، لیکن اس کے بعد اب اس میں ایون جو پانی ڈال رہے ہیں، یا ایون ہماری جو دودھ جو گائے بھینسیں دے رہی ہیں، وہ جس فوڈر کو یوز کر رہی ہیں، وہ فوڈر اس میں پیسٹیسائڈس ہیں. اس فوڈر، وہ جو انوائرمنٹ ہے، وہ جو سوائل ہے، اس میں آرسینک ہے، لیڈ ہے، وہ بھی ہمارے دودھ میں آ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں دودھ سے اٹ از سیف ٹو کنزیوم، بٹ اسٹل وہاں پہ میٹل ٹاکسیسٹی لیولس دے آر الارمنگ. جی جی. تو ترقی پذیر ممالک نے اس چیز کو ختم کر دیا. پھر آپ دوسری چیز دیکھیں، ٹرانس فیٹس. جی میڈم. ٹرانس فیٹس کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو یہ بناسپتی گھی ہے، جی ٹھیک ہے، مارجرین ہے، ایک پروسیس سے یہ بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے ہائیڈروجنیشن، جو پارشل ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں، اس سے ٹرانس فیٹس پروڈیوس ہوتے ہیں. دنیا میں ٹرانس فیٹس پہ بین لگ گیا. جی میڈم. بٹ وی آر اسٹل کنزیومنگ. بالکل. تو وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، اس کو مزید تھرو ریگولیشنز، تھرو ایڈوکیسی اینڈ پیپل آر ایکسیپٹنگ. ہمارے تو لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، ایسے ہی ہے نا. ہمارے لوگ، جی جی، ہمارے ہاں نیوٹریشنسٹ وہ بیٹھے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ، جس طرح آپ بلاگنگ کی بات کرتے ہیں، دیر آر فوڈ بلاگرز، دیر آر نیوٹریشنسٹ. جسٹ آسک دیم ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. جی. ہیو دے اسٹڈیڈ اٹ؟ ایسے ہی میڈم. اٹس اے سارٹ آف انوائرمنٹ. یا یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ کی لائکس میٹر کرتی ہیں، آپ جو مرضی دل کرے آ کے بول جائیں، اگر وہ ہٹ ہو گیا تو آپ ہٹ ہیں. تو یہ المیہ ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو دے شوڈ بلانگ ٹو دی ریلیونٹ پرسن. جی جی میڈم، جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے مسائل انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ ہر سال ایک دن منا لینا کافی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو اس کے حوالے سے پتہ بھی نہیں. جس طرح آپ نے دودھ کی مثال دی، تو ہمارے یہاں تو واقعی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ فریش ملک ہے. تو میڈم اس چیز کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پورا سال ہم کس طرح شعور بیدار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس اویئرنیس کو کریٹ کرنا بنتی ہے. ایک دن سے واقعی کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح اب یہ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پی ایف اے میں منایا گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑے لیول پہ منایا گیا. اسی طرح سے ڈفرینٹ پروونشل باڈیز دے ہیو سیلیبریٹڈ. بلوچستان فوڈ اتھارٹی اس نے سیلیبریٹ کیا، یہ گورنمنٹ لیول پہ تھا. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں، ہر یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ادھر یو سی میں کل کیا، اس کے علاوہ باقی بھی یونیورسٹیز they're enforcing. ایک تو میسج یہ جا رہا ہے کہ this is something which we need to take care of. جی جی. دوسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب ہم اس اویئرنیس کو کامن کریں. ٹھیک ہے نا، ہمارا میڈیا ہے سب سے زیادہ آج کل، میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ چیز اپروچ کر رہی ہے کوئکلی، دیٹ از دی میڈیا. جی جی. تو ہم اس چیز کو، اس شعور کو لوگوں میں بیدار کریں کہ ایٹ لیسٹ کنزیومر جب تک آواز نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، آپ ایک سموسا لینے جاتے ہیں فار ایگزامپل شاپ پہ، آپ جس آئل سے وہ سموسا لے رہے ہیں، یا آپ حلوہ پوری لیتے ہیں، وہ پورا کالا ہوا ہوا. بالکل ایسے آپ لے رہے ہیں. جی. اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ یہ آئل چینج کرو، میں نے اس آئل کا نہیں لینا، تو وہ کیوں کرے گا؟ اس کو تو اس آئل میں فائدہ ہے نا. میڈم اس میں پاورٹی بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ملک میں، کہ ایک بندہ اگر کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ آئل چینج کرے، تو وہ کہے گا بھائی آپ اس کی کیا کاسٹ پے کریں، کیا کاسٹ پے کریں، لیکن ہیلتھ سفر کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اس ٹائم ڈیزیز برڈن آپ دیکھیں، کینسر، وہ ٹائپس کے کینسرز ہیں جو
شاید کبھی کسی نے سنے بھی نہیں تھے جو آج کل آ رہے ہیں. جی اینڈ دس از آل اباؤٹ دا فوڈ اینڈ لائف اسٹائل. جی کوئی اور فیکٹر نہیں ہے اس کا. جی جی ہے نا, لائف اسٹائل اور فوڈ ہے. میڈم WHO نے جو فوڈ سیفٹی کے کچھ معیار متعین کیے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر پاکستان کے ادارے بالخصوص پنجاب فوڈ اتھارٹی کس حد تک پورا اترتے ہیں؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے, جہاں تک اداروں کی بات کریں, آپ فوڈ اتھارٹیز کی اوور آل بات کر لیں, یس دے آر الائنڈ ٹو دوز اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے نا, ان کے اسٹینڈرڈس, دیر آر پالیسیز جو چینج بھی ہوتی ہیں, جو بنتی بھی ہیں, لیکن دے آر الائنڈ. اینڈ دے آر ایون ٹرائنگ فار دی انفورسمنٹ ایز ویل. نو ڈاؤٹ جب سے PFA یا ڈفرینٹ فوڈ اتھارٹیز آئی ہیں, بہت سارا ڈفرینس آیا ہے چیزوں میں. ہے نا, آپ کے پاس آپ یہ کسی وینڈر کو آپ نے کبھی, یہ جو اسٹریٹ ہاکرز ہیں, ان کو آپ نے کبھی گلوز یا نیٹس پہنے نہیں دیکھا ہوگا, بٹ ایسے اب دیر از اے ڈفرینس. ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈفرینس کریٹ کرنا, انفورس کرنا, اینڈ وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پروونشل باڈیز, یس دے آر امپوزنگ ریگولیشنز ہیں, امپوز کر رہی ہیں, اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہمارا کام ہے جی, بینگ اے کنزیومر. جب تک میں ایک چیز اپنے لیے اچھی نہیں ڈیمانڈ کروں گی, ہم کسی گروسری اسٹور میں جاتے ہیں, آج کل بڑا اچھا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی. یس ڈیفینیٹلی وی شوڈ انکریج, لیکن اسٹل وہ جو انکریجمنٹ ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے, اس کا لیبل کیا ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت کنزیومر کے لحاظ سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کنزیومر جب تک ڈیمانڈ نہیں کرے گا اپنے لیے اچھی چیز, اسپیشلی یہ میں آئی کین انشور کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ڈیفینیٹلی دے ہیو کوالٹی, دے ہیو R&D, دے آر پرووائڈنگ یو کوالٹی اسٹاف, دے آر انشورنگ کوالٹی. بٹ دا ڈفرنس کمس جب آپ لوکل مارکیٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے, دے آر ناٹ دیٹ مچ ٹیکنیکلی اینڈ یو کین سے کہ ایجوکیشنلی ساؤنڈ. وہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میڈم, آپ کے خیال میں عالمی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان میں فوڈ سیفٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں ہی ایک ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. آپ فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیفٹی کی بات کریں. اچھا, میں کبھی بھی ان کو ڈفرینٹ نہیں کہوں گی. جی جی دیکھیں, فوڈ سیکیورٹی, یس وی شوڈ ہیو دی ایکسیس ٹو فوڈ. جی, لیکن وہ ایکسیس کے ساتھ ایک سیف فوڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, ایکسیس ہونا از اندر تھنگ, سیف فوڈ از مینڈیٹری. جی میڈم, خالی فوڈ کی ایکسیس کافی نہیں ہے, تو دے گو سائڈ بائی سائڈ. اور اس کے لیے ہمیں ریگولیٹری لیول پہ بھی we need enforcement, we need new projects جو انشور کر سکے. ہماری اکیڈیمیا بہت کام کر رہی ہے اس چیز پہ, نو ڈاؤٹ. انڈسٹریز اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, اینڈ دیز ریگولیٹری باڈیز, یہاں پہ کام یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, دیز آر آل اسٹیک ہولڈرس, انڈسٹری ہے, اکیڈیمیا ہے, ریگولیٹری باڈیز ہے, اینڈ کنزیومر ہے. دے شوڈ جوائن ہینڈس ٹوگیدر. وہیں پہ ہم انشور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, وی ہیو 40% لاسز, پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہمارے 40% ہے. اور بہت ساری چیزیں جب ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, رپورٹڈ نہیں ہے. جی, آپ یہ ادھر جائیں ناردرن ایریاز میں, آپ کو وہاں پہ اپریکوٹ زمین پہ گرا ہوا ملے گا. دیٹس پوسٹ ہارویسٹ لاسز. دیٹ از ڈیمیجنگ آور انوائرمنٹ, دیٹ از ڈیمیجنگ آور ایکو سسٹم. ایک چیز اور, آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو تو تھریٹ ہے ہی ہے. جی, تو اٹس ٹائم دیٹ دے شوڈ آل سٹ ٹوگیدر ٹو ڈیوائز ways to ensure sustainability. جی جی, آپ کے پاس پوسٹ ہارویسٹ لاسز کم کریں گے, ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی خود ہی انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس 40% اگر لاس ہو رہا ہے, وہ لاس ہی نہ ہو, تو ہم فوڈ سیکیورٹی میں بالکل وی کین اچیو نیو ہائٹس. اور سیکنڈلی, سیفٹی جو ہے, فوڈ سیفٹی از ونس ہیلتھ. دیٹ از ڈیوٹی, دیٹ از رول, ریسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری ون فار اس, آف اس, کیونکہ ہم سب پہ جی امپیکٹ کرتی ہے نا. جی, تو اس کے لیے ہمیں روٹ لیول پہ بھی, اور دین جو ہے ود آل دی اسٹیک ہولڈرس انشور کرنا اس کو ضروری ہے, اور ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں پہ غلطی پہ ہیں, تو اس میں ہمیں لائک اپنے ٹیسٹ پریفرنسز سے زیادہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وٹ وی آر کنزیومنگ, از اٹ سیف اور ناٹ, بجائے اس سے کہ اس کے بعد ہم وہ برڈن جو ہے ہمارا 16-17% جو برڈن ہے اس پہ, ڈیزیز پہ, وہ کریں. اس سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں ڈفرینٹ طریقوں سے
بہت اچھی طرح سے اکانومی بھی بہتر کر سکتے ہیں, اپنی لاسز بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. سو دیر آر مینی ویز. میڈم آپ کے خیال میں نوجوان نسل میں فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے شعور بیدار کرنا کتنا ضروری ہے, اور ان کو یہ آگہی کس طرح پرووائڈ کی جا سکتی ہے؟ لیکن نوجوان نسل تو ویسے ہی ہماری وہ سوشل میڈیا جی جی ہے, تو آگاہی جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو پلیٹ فارمس یہی ہیں, بٹ دا تھنگ وچ از بینگ شیئرڈ شوڈ بی اسکرینڈ. جی جی اس چیز پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہے کہ جو چیزیں, جو کنٹینٹ شیئر ہو رہا ہے اینڈ دی پرسنز بہائنڈ آر دے آتھورائزڈ, یہ آتھورائزیشن ہونی چاہیے تاکہ صحیح چیز شیئر ہو. اور وہ والی اویئرنیس دیٹ از ون آف دی بیسٹ, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں اس کو اویئر کرنا ہے. دوسرا, یس پیپل آر بیکمنگ کانشیس. ہماری نوجوان نسل نو ڈاؤٹ وہ ڈفرینٹ, اس کو پسند ہے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, ہر چیز کے اپنے بینیفٹس ہیں, اپنے نقصان ہیں, لیکن اسٹل دے نو, دے آر کیوریس. جی نا, ہم میں تھوڑی سی لیبل پڑھنے کی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں اویئرنیس وہ آ گئی ہے. مزید اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ وٹ وی آر کنزیومنگ وہ کس طرح سے افیکٹ کرے گی, ہے نا. وی آر وٹ وی ایٹ. آج نہیں افیکٹ کرے گی, آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد اس کا افیکٹ آئے گا, اینڈ وہی چیز ہم نے دیکھنی ہے. دوسرا, ہماری نوجوان نسل کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی چیزیں تھیں, جو وہ چیزیں استعمال کر رہے تھے, پنجیری ہے, پنیاں ہیں, دے ور ہیلدی, اینڈ ان کو ہم چھوڑ چکے ہیں. بالکل. تو دیر از اے نیڈ, اور وہ آج کل مطلب فوڈ میوزیمس میں جا رہے ہیں, دیر از اے نیڈ کہ ان چیزوں کو یوز کیا جائے جی فار بیٹر ہیلتھ. جی میڈم, پروگرام کے اختتام پر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, میں بات پہلے بھی کر چکی ہوں, میرا پیغام یہی ہے کہ تھنک وٹ یو ایٹ. جی جی. اینڈ اٹس دی ریسپانسبلٹی, اٹس دی رول آف ایچ ون آف us to ensure food safety and to advocate food safety. جی. اس پیغام کو پھیلانا آپ کا کام ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ڈیمانڈ فار سیف فوڈ پرووک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے فوڈ سیفٹی کے عالمی معیار, درپیش مسائل اور مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی. بلا شبہ اس دن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.